السلام علیکم دوستوں، آپ کو میری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اے ایس ایف سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سیکیورٹی میں آپ کیسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے گوگل اوپن کرنا ہے، تو اس میں لکھنا ہے اے ایس ایف، نہیں آپ نے لکھنا ہے جوائن اور اے ایس ایف لکھنا ہے۔ تو جیسے بھی آپ یہ جوائن اور اے ایس ایف الگ کر کے لکھو گے تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو آپ جب کلک کرو گے تو یہاں پر پہلے اس پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ 3 آپشن دیکھیں گے: ایڈورٹائز، اپلائی آن لائن اور اپلائی انسٹرکشن وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ایڈورٹائز دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے یہ ایڈورٹائز اوپن کیا ہے، تو یہاں پر جو ہے بہت ساری کیا بولتے ہیں پوسٹس آئی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اے ایس آئی جو ہے BPS 11 کی انٹرمیڈیٹ کیٹیگری میں آئی ہیں، 112 تعداد ٹوٹل ہے۔ تو ہر علاقے کی الگ الگ یعنی نمبرنگ ہے۔ اس کے علاوہ نیچے جو ہے وہ کارپول کی ہے 558 ہے پوسٹ، اس میں بھی وہ تو میٹرک میں ہوتی ہے، باقی کی جو ہیں اس میں 2 4 2 4 1 2 وہ الگ الگ علاقے کی پوسٹ وغیرہ ہیں۔ تو آپ جو ہے کسی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کارپول کے میٹرک میں ہے اور اس میں انٹر میں آپ یہاں پر بہت ساری پوسٹ آئی ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ مرد کے لیے 5.6 قد ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے 5.2۔ باقی جسمانی طریقے سے سب صحیح ہوں، اور جو عمر کی حد ہے وہ 3 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ باقی جو ہے وہ ان میں جو سروس کرتے ہیں ان کو تھوڑی زیادہ دی گئی ہے، جو وہ فوج میں ہیں، جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کو الگ الگ دی گئی ہیں۔ اور یہاں پر جو انسٹرکشن ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ تو نیچے لکھا ہوا 1 میل دوڑنا ہے مردوں کو اور خواتین کو دونوں کو، لیکن مردوں کا ٹائم کم ہے، 7 منٹ ہے، اور عورتوں کو 13 منٹ دیے گئے ہیں۔ تو آپ اپنے جو ٹیسٹ ہے وہ اپنے علاقے کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ آپ کس شہر میں رہتے ہیں، اس علاقے میں آپ کی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگی۔ کراچی سے تو آپ کراچی کر سکتے ہیں، اسلام آباد سے تو آپ اسلام آباد کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم بغیر دیر کیے ابھی اپلائی کرتے ہیں، اپلائی آن لائن کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کیسے کیسے یہ فارم فل کرنا ہے۔ اپلائی آن لائن پہ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آئی ڈی بنانی ہے اپنی۔ اگر آپ کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو صحیح ہے، ای میل پاسورڈ لگا لیں، اگر نہیں بنی تو آپ سائن اپ کر لیں۔ یہاں پر آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کو NIC ملے گا وتھ آؤٹ ڈیش، یعنی کہ آپ ڈیش نہیں لگانی، جو ڈیش ہوتی ہیں پہلے اور آخر میں ہوتی ہیں، اور پاسورڈ لگانا ہے آپ نے، اور کنفرم پاسورڈ اور ای میل ایک اچھا سا ہو وہ آپ نے لگانا ہے۔ تو جیسے کہ میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو میں ابھی ڈائریکٹ لاگ ان کروں گا، لیکن یہاں پر جو ہے ابھی نیٹ تھوڑا سلو ہے، تو لاگ ان میں ڈائریکٹ کروں گا، میرا سائن اپ ہوا ہے، تو میں ای میل لگا کے پاسورڈ لگا لوں گا اپنا۔ تو جیسے ہی میری آئی ڈی اوپن ہوتی ہے تو میں وہ آگے کا آپ کو پروسیجر بتاتا ہوں۔ تو آپ یہاں پر سائن ان کر کے یہاں پر آپ کو یہ والا پیج ملے گا۔ آپ لیپ ٹاپ میں کرو یا موبائل میں کرو تو آپ کو یہ والا پیج ملے گا، اور آپ کو جو ہے یہاں پر 2 اوپر لائنس لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو نیچے والا جو کلکر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ اگر اپلائی کے لیے بولے گا تو آپ کو جو ہے اپنی پروفائل بنانی ہے صحیح صحیح، جو آپ کی پرسنل اور اکیڈمک انفارمیشن ہے وہ آپ کو بولے گا کہ وہ آپ فل کر لو۔ تو پہلے ہم نیچے والے پہ کلک کرتے ہیں، دیکھ لینا آپ کہ وہ جو ہے آپ کو بولے گا کہ آپ اپنی آئی ڈی کو پہلے مکمل کر لو۔ تو اس کے بعد یہ دیکھو یلو کلر کا آ گیا تھا، تو یہ جو ہے کہتا ہے کہ آپ اپنی پروفائل کو اپ گریڈ کرو، تو اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہو۔ یہاں پر اپنی اپڈیٹ کے لیے آپ ایک اپلوڈ پکچر کر سکتے ہو، تو 30 KB کا ہے، ان کا رینج تھوڑا کم ہے، تو آپ 30 KB کی پکچرز ان کو اپلوڈ کر سکتے ہو۔
اور ٹیسٹ سینٹر وغیرہ جو ہے آپ کس علاقے سے ہو، کس شہر سے ہو، تو آپ سینٹر رکھ سکتے ہو. اور سندھ رورل، سندھ اربن اور پنجاب، پتہ نہیں بہت سارے پروونس ہے ڈومیسائل جس کا ہے، تو آپ وہاں سے لگا سکتے ہو. ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو. تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ نہیں دیا ہوا، یہاں پر شہر دیے ہوئے ہیں کہ کون سے شہر سے ہو آپ. تو ہم کینڈیڈیٹس پہ آتے ہیں، تو آپ نے نام لکھنا ہے، اپنے ابو کا نام لکھنا ہے، برتھ، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، ایج آ جائے گی آپ کی، NIC نمبر، پھر کاسٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کاسٹ لکھ سکتے ہو کوئی بھی، تو کاسٹ جو بھی ہے. اور میل فیمیل کر سکتے ہو آپ، میل ہو فیمیل ہو تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہو. تو آپ کو جو ہے نیچے ریلیجن دیا ہوا ہے، پھر آپ نے کانٹیکٹ نمبر کرنا ہے، پھر موبائل نمبر بھی لکھنا ہے، دونوں الگ الگ لکھنے ہیں. تو جب آپ موبائل نمبر لکھ لو تو آپ نیچے آپ پوسٹل ایڈریس لکھنی ہے اپنے. تو یہاں پر جو ہے آپ کو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ آپ کون سے، یعنی گورنمنٹ سرونٹ ہے، آرمی میں ہے، یا کوئی نہیں گئے تو نہیں چاہیے آپ کو. 30 سے کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ ڈسیبل ہیں تو یس کریں، نہیں ہے تو نو کریں. تو آپ کو سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا اگر آپ یس کرتے ہیں تو. اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس میں بھی یس کر لیں. یس کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایشوئنس ڈیٹ دینی پڑے گی. اگر نہیں ہے تو نو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اس کو اپڈیٹ کر لو گے تو آپ کو ID جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گی. تو اس کے نیچے جو ہے اکیڈمک انفارمیشن آپ نے دینی ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لیٹسٹ جو ہے ہائیسٹ ڈگری جو آپ نے کی ہے وہ والی لکھنی ہے، کہ آپ جو ہے انٹر پاس ہو یا میٹرک پاس ہو، تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پورا جو ہے مارکس وغیرہ ڈیٹیلز لکھیں گے، رزلٹ وہ. اور نیچے جو پروفیشنل کوالیفیکیشن اور امپلائمنٹ جو ہے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپشن لکھا ہوا ہے کہ اگر ہے تو کر لینا، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آپ کو اگر کرنا ہے، اگر آپ کوئی جاب کرتے تھے تو آپ کو اس کے بارے میں لکھنا پڑے گا. اور پروفیشنل میں آپ کے جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری ہے، کوئی بھی کورس کیا ہوا ہے تو آپ لکھ سکتے ہو. تو یہ سب کرنے کے بعد آپ کو جو ہے آپ کی پروفائل اپ گریڈ ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ کوئی بھی پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہو. تو میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آن لائن اپلائی کیسے ہوتا ہے.